ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ارکان ایمان کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ان چار کی تفصیلات ہم گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں سماعت فرما چکے ہیں، بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں پانچواں جو عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، اس کا بڑے ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ اگر انسان کا باقی عقائد پر ایمان ہو لیکن عقیدہ آخرت پر ایمان نہ ہو تو وہ انسان مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ جس قدر اللہ کی توحید پر اور رسولوں پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان اہم ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت جو ہے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پوری کی پوری زندگی کا دار و مدار عقیدہ آخرت پر ہے۔ ہم نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ جمعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اور دیگر نیکی کے اعمال، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری آخرت کی کامیابی یقینی بن جائے۔ عقیدہ آخرت کا آغاز ویسے تو موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی انسان کو موت آتی ہے تو اس کا عقیدہ یعنی یہ دنیا والا جہان ختم ہو جاتا ہے اور انسان اگلے دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب انتقال فرما گئے ہیں، یعنی وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں عالم برزخ میں چلے گئے ہیں، یعنی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ موت جو ہے یہ ایک یقینی بات ہے، حقیقت ہے، جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آ کر رہنی ہے۔ فمن زحزح وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ جس طرح بندہ کسی شخص سے ملتا ہے، کہتا ہے یار اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے کاروبار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے لین دین رکھنا، اس سے تعلق رکھنا، اس بندے کا اعتبار ہی کوئی نہیں کہ کس وقت یہ بے وفائی کر دے۔ اس کے ساتھ تعلق جوڑنے سے بہتر ہے کہ انسان بغیر کسی دوست اور رشتہ دار کے رہ جائے، پھر اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں کہ مجھے دھوکہ دے گا یا میرے ساتھ وفا کرے گا۔ تو دنیا کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، اس زندگی کے وفا کرنے کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور دنیا کا جتنا ساز و سامان ہے یہ بھی سارے کا سارا اسی طرح ہے، کسی کو نہیں پتا آج وہ لاکھ پتی ہے کل وہ ککھ پتی بن جائے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں کا مالک راتوں رات وہ لوگوں کے سامنے مانگنے والا بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو کر رہے گا اور پھر انسان کو موت آ کر رہے گی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اے میرے نبی آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنے دیا، اور اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ باقی جو ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آ کر رہے گی، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی، کہاں آئے گی، زمین پر آئے گی، پہاڑ پر آئے گی، سمندر کی گہرائی میں آئے گی، یا فضا میں ہوائی جہاز کے اندر آئے گی، کسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، دوسری جگہ اعلان کر دیا کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، موت کا وقت بھی اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے۔ موت کے ساتھ انسان اگلے جہان میں منتقل ہوا، اور پھر آخرت کی منزلوں میں سے اس کی پہلی منزل ہے قبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ احد فما بعده ایسر منہ وان لم ینجو منہ فما بعده اشد منہ۔ لوگوں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، جس کے لیے جو قبر میں آسانی ہو گئی، قبر میں جو نجات پا گیا، اس کے بعد والے معاملات بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو قبر میں نجات نہ پا سکا وہ اس کے بعد والے معاملات میں بھی مشکلات میں بھی قابو آ جائے گا، پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نماز پڑھتے، اتحیات میں آپ یہ دعا پڑھتے کہ مختلف چیزوں سے پناہ مانگتے، اور جو پہلی چیز ہوتی آپ فرماتے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بھی کہا تھا استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، اور لوگوں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اس لیے کہ قبر کا عذاب بالکل حق ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ آج کئی لوگ ہیں وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کئی گروہ ایسے کھڑے ہو گئے جو کہتے ہیں قبر میں کوئی عذاب نہیں، ہمیں دکھاؤ کیسے ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہم دکھا نہیں سکتے، آپ مر کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو اس کا خوب اندازہ ہو جائے گا کہ قبر میں عذاب ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول نے جس کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، آپ نے فرما دیا ہے، قرآن نے جس کا ذکر کر دیا ہے، اس کے بعد انکار کرنا یہ بالکل جہالت اور یہ سمجھ لیں کہ ضد اور ہٹ درمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔
تو قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر کے بعد انسان کی یہ برزخی زندگی ہے، موت کے ساتھ قیامت کے دن تک۔ پھر اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا کا نظام ختم کر دیں گے، پورے کا پورا اس دنیا پر زلزلہ طاری ہو جائے گا، یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اس دن کو کہتے ہیں قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی ایک نام ذکر کیے ہیں، جس سے قیامت کی ہولناکیوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا سخت دن ہے اور وہ کتنا لمبا دن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، اس دن لوگ نکلیں گے اپنی قبروں سے اور تیزی کے ساتھ جائیں گے جس طرح وہ اپنے بتوں کی طرف تیزی کے ساتھ جایا کرتے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے بے شک پہلے اور بعد والے سارے کے سارے ایک وقت مقررہ پر، ایک وقت مقررہ اور خاص دن میں سب کے سب جمع کر لیے جائیں گے، کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ ہوگا قیامت کا دن۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد سارے کے سارے قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے، اور پھر حساب کتاب کا دن ہوگا۔ قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو یوم القیامہ بھی کہا ہے، قیامت کا دن۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر اس دن کا نام القاریہ، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ بڑی خوفناک چیز ہے یہ قیامت۔ اور اس دن پہاڑ جو بڑے بڑے ہیوی پہاڑ ہیں اور یہ کیٹو ہے، یہ فلاں ہے، کوہ ہمالیہ ہے، جن کو انسان سر نہیں کر سکتا، جن کو کراس نہیں کر سکتا، یہ پہاڑ اتنے وزنی جو ہیں جن کے وزن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی۔ اسی طرح قیامت کے دن کو یوم الحساب بھی کہا ہے کہ قیامت کا دن حساب کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا تھا، انہوں نے قیامت کو بلا دیا تھا۔ قیامت کب آئے گی؟ اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، ایسی باتیں کر کے یہ بے فکر ہو گئے تھے، آج ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح یوم الدین، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یوم الدین یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ اسی طرح الطامہ، بہت بڑی آفت، آفت بہت بڑی، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ فرماتے ہیں جب بہت بڑی آفت آ جائے گی، بہت بڑی آفت جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قیامت کے دن کا ایک نام الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی پھر اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ الحاقہ بھی اس کا ایک نام ہے، سابق ہونے والی، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اللہ رب العزت نے ثابت ہو جانے والی، آج لوگوں کے اعمال کو پیش کیا جائے گا اور سب کچھ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، آج کچھ بھی خفیہ نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح الصاخہ بھی اس کا ایک نام قرآن نے ذکر کیا ہے، کان بہرے کر دینے والی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آئے گی کہ جس کے ساتھ کان بہرے ہو جائیں گے۔ الغاشیہ بھی اس کا نام ہے، چھپا لینے والی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ آپ کے پاس چھپا لینے والی خبر جو ہے وہ بات اس کی اطلاع آ گئی ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ گویا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قیامت کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، ان ناموں کے ساتھ قیامت کی ہیبت ظاہر ہوتی ہے، اور قیامت کا ایک خوفناک جو منظر ہے وہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اتنا خوفناک منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی قیامت کے دن۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جس کو پسند ہو کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، چشم دید کا مشاہدہ کر لے، آپ نے فرمایا اذا الشمس کورت، وہ سورہ اذا الشمس کورت پڑھ لے، اذا السماء انفطرت پڑھ لے، اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ آپ نے ان 3 صورتوں کا ذکر کیا اور یہ تینوں 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، اس کا ذرا آپ مشاہدہ کریں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کی آگ بڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان لے گی جو کچھ اس نے کیا ہوگا، سب کچھ حاضر ہوگا، وہ اچھا کیا ہے یا اس نے برا کیا ہے۔ دوسری صورت اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، یوم تبدل الارض یوم تبدل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، یہ زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، یہ آسمان دوسرے آسمان میں بدل دیا جائے گا، یعنی زمین و آسمان بھی ختم ہو جائیں گے ایک دفعہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جب یہ زمین ختم ہوگی اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا لوگ پل صراط پر ہوں گے، پل صراط کی تاریکی میں ہوں گے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پل صراط کیا ہے اور کس طرح لوگ وہاں ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا پھر اس زمین کو سفید میدے کی روٹی جو سرخی مائل ہوتی ہے اس کی طرح زمین کو بچھایا جائے گا، بالکل ہموار ہوگی زمین پر، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، پھر نہ کوئی سمندر ہوگا، نہ اس پر کوئی مکان ہوگا، نہ اس پر کوئی عمارت ہوگی، نہ اس پر کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ اس پر کوئی ٹاور ہوگا، نہ اس پر کوئی محلات ہوں گے، بالکل زمین ہموار ہوگی۔ اس پر پھر لوگوں کو جمع کر کے قیامت قائم ہونے کے بعد وہاں لوگوں کا حساب لیا جائے گا، اور سارے کے سارے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب کے سب اللہ کے سامنے جو اکیلا بھی ہے اور بڑا ہی زبردست ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ یعنی اس زمین کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور اس دن پھر کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں آسمان جس طرح آج سورج کروڑوں میل دور ہے اور جون کی گرمی کی شدت ہو اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا، درجہ حرارت 50 پر چلا جائے، 50 ہو جائے، ہر طرف شور مچ جاتا ہے، چھٹیاں کر دو، سکول کالجز اور عدالتیں بند کر دو، باہر نہ نکلو، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ سورج کروڑوں میل دور ہے تو تیری زندگی کو خطرہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اور پھر آپ 1 میل، اور پھر آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا اس میل سے مراد زمین کی مسافت والا میل ہے، یہ میل جو 1.5 کلومیٹر کا میل ہے یہ میل ہے، یا آپ نے فرمایا جس کے ساتھ آنکھ میں سرما دانی سے سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سورج وہ کتنی 2-3 انچ لمبی ہوتی ہوگی وہ سلائی سرمے دانی والی، آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا اتنا ہوگا میل، یا میل سے مراد وہ زمین کی مسافت والا میل بھی ہو
آپ اندازہ کریں، کروڑوں میل دور آج اندازہ لگاتے ہیں سورج کا، جب 1 میل کی مسافت پر ہوگا پسینہ ہی پسینہ، وہ پسینہ تو آج بھی بڑا آتا ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے، اس دن اتنا پسینہ ہوگا، انسان کا لمبا قد ہوگا اور انسان اس میں ڈوب جائے گا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو کندھوں تک پسینہ ہوگا، بعض اپنے ہی پسینے میں کانوں تک ہوگا، غوطے کھا رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت، یہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اللہ فرماتے ہیں اگلی صورت میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور تو جان لے گا، اس دن تو ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنے سے مراد یہ نیک اعمال ہیں جو نماز کی صورت میں ہیں، جو عقیدہ توحید کی صورت میں، انسان کے اعتقادات بھی اس میں شامل ہیں، انسان کے اعمال بھی اس میں شامل ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، جہاد بھی ہے، سارے کے سارے نیک اعمال، اور اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور عقیدہ آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ آگے کیا بھیجا ہے؟ جو آگے بھیجا ہے وہ مل جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں غافل ہو گیا؟ کیوں لاپرواہ ہو گیا؟ کیوں تجھے فکر نہیں اور کیوں تجھے خبر نہیں؟ کیوں تو احساس نہیں کرتا؟ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم قیامت جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ بلا شبہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو معزز فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، بلا شبہ نیک لوگ یقیناً عظیم نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور بلا شبہ بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ اس میں داخل ہوں گے قیامت کے دن، یوم جزا۔ وما ہم عنھا بغائبین، اور نہیں ہے وہ اس سے غائب ہونے والے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے دن جزا کا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کس چیز نے آپ کو خبر دی کہ کیا ہے وہ دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن اختیار نہیں رکھے گی کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی، اور حکم اس دن صرف ایک اللہ کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا قیامت کا منظر دیکھنا چاہتے ہو اپنی آنکھوں سے، ان دو صورتوں کا تیسرا آپ نے اگلی صورت جو اس کے بعد آ رہی ہے ایک صورت کے بعد، اذا السماء انشقت، اس کا تذکرہ کیا کہ اس کو بھی پڑھ لو، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اس کے لائق بھی یہی ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی۔ آج اربوں انسانوں کو زمین کے اندر ہم نے دفن کر دیا، جنہوں نے نہیں دفن کیا انہوں نے اپنے مردوں کو جلا دیا، وہ اڑ کر خاک بن کر یا سمندروں میں بہہ کر وہ بھی زمین کے اندر چلے گئے، کوئی آسمان پر نہیں گیا، سب زمین میں ہے۔ زمین سب کچھ نکال کر باہر رب کے حضور پیش کر دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اس کے لائق بھی یہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان بلا شبہ تو محنت کر رہا ہے
اپنے رب کی طرف خوب محنت بلا کر تو اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر لیکن جو شخص کے اسے دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے حساب لیا جائے گا عنقریب نہایت آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی۔ سارے کے سارے خاندان، رشتہ دار، ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ان سے ملاقاتیں ہوں گی، اپنے بیوی بچوں کی طرف جائے گا بڑی بڑی خوشی سے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ضرور وہ دعوت دے گا بڑی ہلاکت کو، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بلا شبہ وہ تھا دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، آخرت کو بھولا ہوا تھا، نماز کی پرواہ نہیں، رب کی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کی اس کو پرواہ نہیں۔ اس نے سب کچھ بھول کر بیوی بچوں میں مگن، دوستوں میں عیاشیاں، خوشیاں، بس اسی میں اس نے اپنی ساری زندگی سمجھ لی تھی، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ بلا شبہ اس نے سمجھا تھا کہ وہ اللہ کی طرف ہرگز لوٹ کر نہیں جائے گا، کیوں نہیں؟ بلا شبہ اس کا رب تھا اسے خوب دیکھنے والا۔ قیامت کا منظر یقیناً ان 3 صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس طرح ہے کہ جس طرح ہم اپنی آنکھوں کے سامنے سارے کے سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے قیامت کا منظر۔ پھر اس کے بعد شفاعت ہوگی، لوگ اس قیامت کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے اور پھر کہیں گے یا اللہ کسی طرح ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ 50,000 سال کا لمبا دن، حساب شروع ہی نہیں ہوگا۔ یا اللہ حساب تو ہو جائے، کم از کم کچھ تو حوصلہ ملے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا حساب تو شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہمارے باپ، آپ پوری کائنات کے باپ ہیں، اللہ سے سفارش کریں، وہ کہیں گے نہیں مجھ سے تو خود غلطی ہو گئی تھی، رب نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، میں رب کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں نے تو اللہ نے کہا تھا بیٹے کے لیے نہیں دعا کرنی، میں دعا کر بیٹھا تھا، اللہ نے مجھے کہا تھا تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آگے بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں کہیں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں لوگ پوری کائنات مجھ سے کہے گی ہماری سفارش کر دیں صرف حساب شروع ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا، بڑا لمبا سجدہ ہوگا، مجھے بھی نہیں پتا کہ اللہ مجھے کیا اس دن میرے ذہن میں الہام کرے گا، میں اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ پھر اللہ کہے گا ارفع راسک اشفع تو شفع سل تو عطا، سر اٹھائیے آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، دعا کریں آپ کی دعا قبول کی جائے گی، سفارش کریں سفارش کی جائے گی۔ آپ فرماتے میں کہوں گا یا اللہ صرف حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے گا۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول قرآن تو کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُهُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ حساب آسان ہوگا۔ آپ نے فرمایا کچھ تو ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ ان کی طرف کاروائی ہوگی، کاروائی اللہ الگ پوری دنیا سے اس کو کہے گا یہ گناہ کیا، یہ کیا، فلاں موقع پہ کیا، کہے گا یا اللہ کیا، ڈرتے ڈرتے اللہ کہیں گے جا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا جس کا لوگوں میں حساب ہو گیا وہ پھنس جائے گا، جس سے پوچھ لیا پھر اس کا ٹرائل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 پیشیاں ہوں گی، ان پہ یہ کہا جائے گا یہ کام کیا تھا یا اللہ میں نے نہیں کیا۔ کبھی فرشتے گواہی دیں گے اس کے خلاف، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں، کبھی رشتہ دار، کبھی زمین، کبھی کوئی جگہ اس کے خلاف گواہیاں پیش ہوں گی۔ 2 پیشیوں پر یہ پورا ٹرائل ہوگا، 2 پیشیاں پتہ نہیں وہ کتنی لمبی ہوں گی، اور تیسری آخری جو پیشی ہوگی اس میں پھر جس طرح عدالت کا جج رزلٹ دیتا ہے، فیصلہ دیتا ہے، منتظر ہوتے ہیں، پھر اعمال نامہ تیسری میں دے دیا جائے گا۔
وہ دائیں ہاتھ میں ملے یا بائیں میں ملے، خوش قسمت ہوں گے جن کو دائیں میں ملے گا، بد نصیب ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ اور پھر قیامت کے دن بڑے بڑی تفصیل کے ساتھ حساب ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ آج بندے کو بندہ نہیں سمجھتے اور دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق العباد سے سب سے پہلے قتل کا حساب دیا جائے گا، تو نے کیوں قتل کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان تؤذنوا۔ لوگو اپنے آپ کا حساب آج دنیا میں کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب دیا جائے۔ اپنا ناپ تول کر لو، وزن تول لو قبل اس کے کہ پہلے وزن کیا جائے۔ ترازو بھی قیامت کے دن لگے گا، پل سراج سے گزر کر جہنم کے اوپر سے جنت میں بھی جائیں گے، کئی وہاں سے ہی نیچے گر جائیں گے، کھینچ لیے جائیں گے جہنم کے اندر۔ اور پھر حوض کوثر بھی ہوگا، اور جس سے اللہ کے رسول پانی پلائیں گے، خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ پانی حوض کوثر سے ملے گا۔ اللہ رب العزت اس کے بعد پھر جنت اور پھر جہنم، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ اصل میں رمضان بالکل قریب ہے، رمضان کے بعد یا عید الاضحیٰ کے بعد انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو یہ موضوع جو ہے نا ہر ایک الگ الگ جو ہے نا بیان کرنے والا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ایک ایک جمعے میں ان کی تفصیلات، یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے جو کئی مہینے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی تو صرف اختصار کے ساتھ چند جھلکیاں اس کی پیش کی ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے جس دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ ہر جان کو جو اس نے کیا ہے، ہر نفس کو، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط کر دے۔ یہ ساری جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں اختصار کے ساتھ، ان سب پر ایمان لانا یہ ہے عقیدہ آخرت۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو گویا کہ اس کا عقیدہ آخرت مکمل نہیں ہے۔ موت سے لے کر جنت اور جہنم اپنے آخری انجام تک ان ساری چیزوں پر جس طرح اللہ کے رسول نے بیان کر دیا یا اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، من و ان، ان پر ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔